آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاؤ کین پاس لا ریلیٹڈ کمپٹیشن ایگزام. دیکھیے لا سے ریلیٹڈ بہت سارے ایگزام ہیں جن کو پاس کرنے سے آپ ایک اچھی رسپیکٹیبل جاب حاصل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو آپ کی پریکٹس میں بھی کام آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم جو ضلع گشاب سے تعلق رکھنے والے سر ظفر رانا صاحب جو کہ میرے فیس بک گروپس اور واٹس ایپ گروپ کے کو ایڈمن ہیں، انہوں نے اے ڈی اے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی کا امتحان پاس کیا ہے اور اب وہ ان کو باقاعدہ اے ڈی اے منتخب کر لیا گیا ہے. ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے گروپ کے کو ایڈمن سر امتیاز صاحب اے ایس سے تعین ہوئے تھے اور اس کے علاوہ کئی ہمارے جو ایڈمنس تھے، ممبرس تھے، میرے دوست جو کہ سول جج اور دوسرے کمپٹیشن ایگزام میں پاس ہوئے اور آج کوئی رسپیکٹیبل پوسٹ پر تعین ہیں. تو سر ظفر رانا صاحب جو تھے، انہوں نے چند دن پہلے جب ریٹن ایگزام پاس کیا تو میں نے ان سے پرمیشن لی کہ کیونکہ آپ ایک ویل نون پرسن ہیں اور آپ کی وجہ سے موٹیویشن ملے گی تو جو ہمارے ینگسٹر بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ سر انٹرویو باقی ہے تو آپ دعا کریں. تو میں نے دعا کی اور ماشاءاللہ آج ان کا مجھے یہ علم میں ہوا تو ان کی اجازت سے میں نے یہ پوسٹ جو ہے وہ ان کے نام کی ہے، یہ آج کی ویڈیو. تو سر ظفر رانا صاحب اور جتنے بھی دوست جو ہیں وہ کوالیفائی ہوئے ہیں کوئی کمپٹیشن ایگزام، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے ہیں، تو ان سب سے اور خاص طور پر سر ظفر رانا صاحب سے جو میں نے باتیں سیکھی ہیں، جو کہ ٹپس ہیں اس ریٹن ایگزام کو پاس کرنے کے لیے، ان میں سے چند ہیں کہ ڈٹرمنیشن ہونا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. سب سے مین جو ہے اس میں وہ ڈٹرمنیشن ہے. سر ظفر رانا صاحب تھے، انہوں نے 3 دفعہ اے ڈی بی پی ریٹن کوالیفیکیشن کی، اس کے بعد لیکن انٹرویو میں یہ ڈراپ ہو جاتے تھے اور مجھ سے یہ ان کی بات ہوتی تھی تو میں ان کو انکریج کرتا تھا، لیکن ان کی اپنی جو تھی ڈٹرمنیشن وہ بہت زبردست تھی. پھر اس کے بعد ہے ریگولرٹی، ہے کہ یہ پنکچوئلٹی ریگولرٹی سے یہ تیاری کو جاری رکھے ہوئے تھے اور ایگزام دینے سے یا اس سے یہ بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کرتے تھے، پریکٹس بھی کرتے تھے ساتھ. اس کے بعد ہے کہ ہیلپ ادر ہے. یہ سر امتیاز اور سر ظفر رانا صاحب جو دوست سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ انہوں نے بہت سا ان کا جو ہے انہوں نے ہیلپنگ مواد جو ہے وہ فیس بک پر خاص طور پر موجود ہے. ان کے نوٹس، ان کی پوسٹ جو ہیں، یہ دوست جو دوسرے تھے ان کی بہت مدد کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے. ینگسٹر جو کہ کمپٹیشن کا ایگزام دینا چاہتے تھے ان کو یہ رہنمائی کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہے کہ اسکل لرننگ ہے. اسکل لرننگ جہاں تک سر ظفر یا سر امتیاز صاحب کی بات ہے، سر ظفر نے جو تھے میرے ساتھ ہم نے مل کر، یا انہوں نے ان کی زیادہ ایفرٹ تھی، انہوں نے مختلف جو لا کے سبجیکٹ تھے ان کو انہوں نے اس طرح سیکھا کہ ان کے پارٹس بنائے اپنے مائنڈ میں، کہ جس میں یہ تھا کہ سیکشن اور اس کا کراس سیکشن جو تھا ان کو جو ہے انہوں نے تیار کیا اور ان کے پارٹس بنا کر انہوں نے ان کو جو ہے وہ سیکھا، لرن کیا. اور بڑے کوئی نئی بات جب بھی آتی تھی کوئی بھی تو یہ اس کو بہت جو تھے خوش ہو کر اس کو سیکھتے تھے اور جو ریگولر اسٹڈی کرتے تھے. لیٹسٹ لا جو تھے یہ ضرور لیتے تھے اور لیٹسٹ لا کو جو تھا وہ خود بھی اس کو پڑھتے تھے اور اس کو ڈسکس کرتے تھے سوشل میڈیا پر. اور اس کے بعد یہ کہ ڈسکشن ود ادر جو تھا، میں نے دیکھا کہ اگر آپ نے پاس کرنا ہے کوئی ریٹن ایگزام تو ڈسکشن کی جائے. اس میں لیے سوشل میڈیا سے 2012 سے لے کر اب تک، اب اگرچہ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا سے بہت سارے دوست جو تھے وہ ریٹن ایگزام پاس کیے انہوں نے سوشل میڈیا کی مدد سے، کہ وہ ڈسکس کرنا لوگوں کے ساتھ، تو وہ بہت ہیلپ فل ہے آپ کو یہ جو ہے کمپٹیشن ایگزام کے لیے، کہ آپ جو آپ کو آتا ہے اس کو ڈسکس کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور اس میں یہی ہے کہ سوشل میڈیا کی جو رہنمائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور آخر میں ہے توکل.
دیکھیں کہ بار بار ریٹن ایگزام پاس کرنے کے بعد مختلف اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی ایگزام جو تھے ریٹن پاس کیے تھے لیکن وہ ڈراپ ہو جاتے تھے. انہوں نے اپنا توکل کو نہیں چھوڑا. دیکھیں کہ جتنا مرضی آپ ایفرٹ کر لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، جب تک آپ کا توکل نہیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. تو ان کا توکل بہت تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ یہ انہوں نے کبھی ناامیدی نہیں چھوڑی. اور مجھے امید ہے کہ یہ ان کی آخری جو ہے یہ کامیابی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ضرور جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ایگزام میں ضرور پاس ہوں گے. اور اس کے بعد ڈی پی جی، اے پی جی وغیرہ جتنے بھی ایگزام ہیں، ڈی ڈی پی پی ہے، یہ ان میں بھی انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے، کیونکہ یہ ساری جو کوالٹیز ہیں جو کہ ان میں موجود ہے سر ظفر رانا صاحب میں، یہ بیسک نیسیسٹی ہے پریکٹس کے لیے اور لا ریلیٹڈ کمپٹیشن ایگزام کو پاس کرنے کے لیے، کہ آپ کسی بھی ناکامی کو اپنے دل پر نہ لیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. ڈٹرمینیشن جو پہلا پوائنٹ ہے نا، ناکامی کو آپ بالکل نہ ہی کامیابی کو اپنے سر پر لیں. اگر ناکامی ہے تو کوشش کریں کامیاب ہونے کی، اور جب کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں. ریگولرٹی اس میں یہی ہے کہ آپ ریگولر اسٹڈی کریں. یہ نہ ہو کہ یہ ایگزام کے دنوں میں پاس کرنا ہے، ایگزام کے دنوں میں محنت کرنی ہے، ایگزام کے دنوں میں اسٹڈی کرنی ہے. تو رانا صاحب کے ساتھ میری ڈسکشن پورا سال ہوتی رہتی تھی. اور دوسروں کی مدد یہی ہے کہ جو آپ کو آتا ہے نا، آپ اس کو بغض کے ساتھ اپنے تک نہ رکھیں، اس کو اپنے دوستوں کو، اپنے جونیئرس کا آپ کے اوپر جو ہے وہ حق ہے، اس کو ضرور جو ہے ان کی مدد کریں. اور جو ہے اس کے بعد اسکل لرننگ ہے. اسکل لرننگ سے مراد ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ صرف امتحان کے نقطہ نظر سے ہی کسی سبجیکٹ کو پڑھیں، آپ اس میں اسکل پیدا کریں اور ڈسکشن ضرور کریں دوستوں کے ساتھ. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ہیلپ فل ہوں گے. سر ظفر اور رانا صاحب جو ہے یہ ایک رول ماڈل ہے. سر امتیاز صاحب بھی ایسے ہی ہیں کہ یہ رول ماڈل ہے آنے والے دوستوں پر. اور یہ ویڈیو بنانے کا مطلب موٹیویشن ہے اپنے ینگسٹر اپ کمنگ دوستوں کے لیے کہ آپ دیکھیں ہمت نہ ہاریں. تو میں نے دیکھا کہ جو بھی دوست جو ہے ریگولرٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایگزام کی تیاری کرتا ہے، پیپر دیتا ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ کسی مقام پر ضرور پہنچتا ہے. تو یہی چیز جو ہے اس میں کامیابی کی دلیل ہے اور یہی کامیابی کی کنجی ہے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل. اور سر ظفر رانا صاحب کو پھر ایک دفعہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں.